نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اہل سنت، یہ جو اسکین پیج آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کتاب کا نام کیا ہے، اس کے مصنف کون ہے، اس میں کیا لکھا ہے، یہ عرض کرنے سے پہلے مختصراً میں آپ کو بتا دوں، بر صغیر پاک و ہند میں اسلام اولیاء اللہ کے ذریعے، صوفیاء کرام کے ذریعے، خانقاہوں کے ذریعے، مدارس اسلامیہ کے ذریعے پھیلا ہے۔ پاک و ہند میں آپ کو بے شمار مزاریں 1000 سال پرانی، 800 سال پرانی، 500 400 سال پرانی مل جائیں گی۔ انہی قدیم خانقاہوں میں ایک خانقاہ قادریہ برکاتیہ مارہرہ متاخرہ، ضلع ایٹا، اتر پردیش، ہندوستان میں ہے، جس خانقاہ سے وقت کے عظیم مجدد 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی خانقاہ سے شرف بیعت حاصل کیا۔ ذرا سوچئے کہ جس خانقاہ نے دنیا کو ایسا عظیم مرد مجاہد عطا کیا ہو کہ جس نے بریلی میں بیٹھ کر اپنے وقت کے تمام فتنوں کی قلعی کھولی ہو اور ان کے بھونڈے اعتراضات کے دندان شکن جوابات دیے ہوں، اور جس کی تصانیف آج بھی اہل سنت و جماعت کی رہبری کر رہی ہے، اور صبح قیامت تک مسلمانوں کے لیے جس کی تصانیف مشعل راہ ہے، مشعل ہدایت ہے، اور جس کا نام مسلک حق کی پہچان بن چکا ہو، وہ خانقاہ کیسی عظیم خانقاہ ہوگی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ خانقاہ برکاتیہ نے ہمیشہ اہل سنت و جماعت کے صحیح مذہب کی تائید کی ہے، اور وہاں سے ہمیشہ مذہب اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت ہوئی ہے۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جب بہت سی خانقاہیں رافضیت کی بولی بول رہی ہے، اور بہت سے پیر صاحبان، مجاور صاحبان، مولوی صاحبان رافضیوں کے ریال پر رال ٹپکاتے ہوئے اہل سنت سے خروج کر کر دین میں نئی نئی بدعات پیدا کر رہے ہیں، ایسے میں خانقاہ مارہرہ مطہرہ کا ایک شخص جو اپنے آپ کو ان بزرگوں کی اولاد کہتا ہے اور ان کے علوم کا وارث کہتا ہے، ان کے مشن کو آگے بڑھانے والا کہتا ہے، اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کا حال عجیب و غریب ہے۔ مسلمانوں کی جماعت جو اس سے تعلق رکھتی ہے، اس سے نسبت رکھتی ہے، اپنے مریدین کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑاتا ہے، اور مولائے کائنات کے حوالے سے وہ باتیں کہتا ہے جو اہل سنت و جماعت کے مذہب و مسلک میں قطعاً ہے ہی نہیں، یعنی افضلیت کی بات۔ حتیٰ کہ اس کے مریدین کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علی کو انبیاء علیہم السلام سے بھی افضل کہہ رہے ہیں، صرف حضرت ابو بکر و عمر ہی سے نہیں، انبیاء علیہم السلام سے بھی افضل کہہ رہے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، یہ واقعہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، انٹرنیٹ پر شائع ضائع ہے، کہ اس کا ایک مرید جو اپنے آپ کو مولوی کہتا ہے، جھانسی کے سرزمین پر اس نے حضرت امیر معاویہ کو جمعہ کے خطبے میں کافر کہا، معاذ اللہ رب العالمین۔ ماحول بگڑا، بات مناظرے تک پہنچی، ان لوگوں نے اپنے پیر صاحب کو بلایا، پیر صاحب بھی دندناتے ہوئے آئے کہ سامنے بیٹھا ہوا مولوی میری شرافت نسبی کو دیکھ کر اور میرے مریدین کا لاؤ لشکر دیکھ کر میں ایسا دھونس جماؤں گا کہ ڈر کے مارے مناظرہ ہوگا ہی نہیں۔ جب پیر صاحب میدان مناظرہ میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے جو پیر بیٹھے ہیں اہل سنت و جماعت کے علماء کے ساتھ، وہ ان سے بھی بڑے پیر ہیں اور ان سے بھی بڑی خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو علماء ہے وہ اپنے وقت کے جبال علم ہیں، جنہوں نے کئی مناظروں میں فتح حاصل کی۔ تو پیر صاحب کے پسینے چھوٹ گئے، اور شیعوں کی طرح تقیہ کرتے ہوئے نہیں، یہ ہمارا مسلک نہیں، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، اور اپنے مولوی سے انہوں نے توبہ کرائی۔ اس کے بعد پیر صاحب سدھرے نہیں، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، پھر وہی بکواس کرنے لگے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے۔ آ جائیے، ہم جانتے ہیں کہ یہ پیر صاحب، دیکھیے ہم کسی سے بھی تعلق رکھیں، کسی سے بھی نسبت رکھیں، ہماری نسبت، ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ، ہماری دوستی صرف اور صرف اللہ و رسول کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ عجیب بات نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹر فکس کر لیتے ہیں کہ ہم کو اسی سے علاج کرانا ہے، ہم حجام فکس کرتے ہیں کہ اسی سے بال کٹوانے ہیں، ہم درزی فکس کرتے ہیں کہ نہیں اسی سے کپڑے سلوانے ہیں۔ پھر دین کے معاملے میں ہم دین کہیں سے بھی کیوں لیتے ہیں؟ اور لے بھی رہے ہیں تو ذرا اوپر تک کھنگالیں، جانچ پڑتال کریں کہ معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے یا فیض کا سلسلہ منقطع ہے۔ دیکھیے اسی خانقاہ کے اندر اور بھی دیگر بزرگان دین ہیں جو آج بھی حیات ہیں اور اپنے بزرگوں کے مشن پر سختی سے قائم ہیں۔
ہم آپ کو کسی بھی سید زادے کی توہین کرنے کی بات ہرگز ہرگز نہیں کرتے، کسی سے کٹنے کی بات نہیں کرتے۔ جتنے بھی سادات کرام ہیں، پیران کرام ہیں، ان سے جڑے رہیے جب تک وہ اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم ہیں، جس کو اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، بزرگان دین کی روش پر ہے۔ اگر وہ ہٹ جائے تو ان کے ساتھ کیسا ہی لاؤ لشکر ہو، کیسا ہی تام جھام ہو، اور کتنا ہی بناؤ سنگار کیا ہو، اس سے کوئی تعلق مت رکھیے، خدارہ خدارہ۔ دیکھیے یہ پیر صاحب جس خانقاہ سے آتے ہیں، اس خانقاہ کے ایک عظیم بزرگ ہیں سیدنا ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جو پیر و مرشد ہیں، حضور خاتم الاکابر سیدنا آل رسول احمدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہ پوتے ہیں۔ جی ہاں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ان کا بڑا گہرا رابطہ رہا ہے، خط و کتابت کا معاملہ رہا ہے، ملاقات رہی ہے۔ اور جب اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے حضرت حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، اعلیٰ حضرت مارحرہ شریف پہنچے ہوئے تھے، تو آپ نے اعلیٰ حضرت کو ایک فرزند کے آنے کی بشارت دی، اور پیدا ہونے سے پہلے ہی انہیں اپنے سلسلے میں داخل فرمایا۔ جب حضور مفتی اعظم پیدا ہوئے، 6 ماہ کے تھے، حضرت ابو الحسین نوری بریلی شریف تشریف لائے، گود میں لیا مفتی اعظم کو، تمام سلاسل کی خلافت و اجازت دی، آپ کو سلسلے میں داخل فرمایا، اور دنیا نے دیکھا کہ حضور مفتی اعظم نے اپنی 92 سالہ عمر تک دین و سنیت کا وہ عظیم کام کیا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ خیر، یہ حضرت ابو الحسین نوری اعلیٰ حضرت کے پیر کے پوتے ہیں، اور جو صاحب آج حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے بکواس کر رہے ہیں، یہ ان کے دادا کے نانا کے بھائی ہیں، یعنی ننیالی رشتے میں ہے۔ خیر، ان سے ان کا رشتہ ہے، اور یہ اسی خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت ابو الحسین نوری اپنی کتاب سراج العوارف فی الوصایا والمعارف، یہ کتاب کا نام ہے، پیج نمبر 61 ہے، اس پر کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ پیر صاحب کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے کہ میرے بزرگوں کی تعلیمات کیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ جاہل مریدوں کی رسائی تو کتابوں تک نہیں ہے، وہ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک سید زادے ہیں، آپ کے آبا و اجداد کے بڑے کارنامے ہیں، بڑی پرانی خانقاہ ہے، لیکن خدارہ خدارہ چند پیسوں کے لیے پیر صاحب کی بہت ساری فوٹوز ہمارے پاس ہیں، جن میں وہ ایران جا کر رافضیوں کے ممبر پر بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں۔ میں اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ بات میں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے میرے پاس پختہ ثبوت ہیں کہ ایران جا کر شیعوں کے ساتھ گلے ملنا، ان کے ممبر پر بیان کرنا، ان کے ساتھ کھانا، ان کا مردار ذبیحہ کھانا، اور معاذ اللہ ایک رافضی کے مرنے پر غم کا اظہار کرنا، اظہار تعزیت پیش کرنا۔ اور پیر صاحب کے مریدوں نے اب شیعوں اور سنیوں میں فرق ختم کر دیا، شیعہ ان کو اچھے لگ رہے ہیں، رافضی ان کو اچھے لگ رہے ہیں، اور سچے پکے سنی ان کو برے لگ رہے ہیں، کیونکہ وہ حق بات کر رہے ہیں۔ تو میں مریدوں سے بھی کہوں گا، خدارہ خدارہ آپ پیر صاحب سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ آل رسول ہیں۔ تو ذرا اوپر جا کر ان کے وہ بزرگ جو دنیا میں آفتاب و ماہتاب بن کر چمکے، جن کی روشن تعلیمات کتابی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور جن کے تقوی و طہارت کی زمانہ مثالیں دیتا تھا، جن کی کرامات جگ ظاہر ہے، ان بزرگوں کی کتابیں پڑھیے۔ دیکھیے حضرت سیدنا ابو الحسین نوری جو اعلیٰ حضرت کے پیر کے پوتے ہیں، اور پیر صاحب کے دادا کے نانا لگتے ہیں غالباً، یہ اپنی کتاب سراج العوارف فی الوصایا والمعارف پیج نمبر 61 پہ ارشاد فرماتے ہیں، عنوان ہے 26واں نور۔ اس کے اندر 1 نور 2 نور کے تحت باتیں ارشاد فرمائی گئی ہے، ملفوظات ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ 26واں نور میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اہل سنت و جماعت کے لوگ رافضیوں کے پاس آنے جانے اور ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے سوء ظن رکھتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ رافضیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے۔ پیر صاحب آپ آج اٹھ بیٹھ رہے ہیں، آپ کے یہ بزرگ جن کا وصال 122 سال پہلے ہوا ہے، 11 رجب المرجب کو، اسی مہینے کے اندر 122 سال پہلے، جن کے حوالے سے جب ان کی تخت نشینی ہو رہی تھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین، سدرا سے پوچھ رفعت بام ابو الحسین، ہاں طالع رضا تیری اللہ رے یا وری، اے بندے جدود کرام ابو الحسین، یعنی ابو الحسین کے باپ دادا کا بندہ ہے احمد رضا خان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
جس بارگاہ سے اعلیٰ حضرت کو ایسی عقیدت تھی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بغض نے آپ کو ایسا اندھا کر دیا کہ آپ صحابہ کرام پر بالخصوص سیدنا امیر معاویہ پہ بھونک رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ ہی کے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اہل سنت و جماعت کے لوگ رافضیوں کے پاس آنے جانے اور ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ اور دوسرے صحابہ سے سوء ظن رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا سلام کلام ہر چیز بند کر دو، تاکہ بدعقیدگی کا دروازہ نہ کھلے اور آپ گمراہ نہ ہو جائیں۔ آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ خود کھلا ہوا رفض ہے، یہ رافضیت ہے۔ حضرت امیر معاویہ سے بغض رکھنا، ان سے سوء ظن رکھنا، گالی گلوچ کرنا، تکفیر کرنا، یہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ دل میں ان کے لیے کھٹکا پیدا کرنا، یہ رافضیت ہے۔ فرماتے ہیں لہٰذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ کا کچھ حال بیان کریں اور محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کے قول پر بھروسہ کریں کہ یہی صوفیہ کے لیے کافی ہے اور سند ہے۔ محبوب الہی کے ملفوظات فوائد الفواد میں ہے کہ بندہ، یعنی حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ بندہ نے عرض کیا کہ امیر معاویہ کے بارے میں ہمیں کیا اعتقاد رکھنا چاہیے، کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ تو فرمایا وہ مسلمان تھے اور صحابہ کرام میں تھے، اور حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے بھائی تھے، ام حبیبہ آپ کی بہن تھی، اور نقل کرتے ہیں کہ وہ حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ حضرت محبوب الہی کے قول کو حضرت ابو الحسین نوری نقل فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کی جماعت میں سے تھے، مسلمان تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کا رشتہ تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مستدرک حاکم میں صحیح حدیث موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے صحابہ کو چن لیا، ان میں سے کچھ میرے انصار بنائے، کچھ میرے وزیر بنائے، کچھ کو میرا رشتہ دار بنایا، اور جو ان میں سے کسی پر بھونکے، ان میں سے کسی کو برا کہے، تو اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول فرمائے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ میں تمام سنیوں سے گزارش کروں گا کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب حق جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک چلا آ رہا ہے، ہمارے بزرگوں نے کیا عقیدے اپنے کتابوں میں لکھے ہیں اسے پڑھیں، علماء سے سنیں اور اسی پر سختی سے قائم رہیں۔ یہ دنیا کی چکا چوند دیکھ کر، یہ مریدوں کا جھرمٹ دیکھ کر، یہ پیر صاحب کا جبہ اور پان کھا کے لال چونچ دیکھ کر، اور پیر صاحب کا چلانا چیخنا ڈیل ڈول، یہ سب دیکھ کر آپ مرعوب نہ ہوا کریں۔ خدا کی قسم اگر آپ کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہے تو دنیا کی دولت آپ کے پاس ہو سب بیکار ہے۔ کوشش کیجئے کہ ہم دنیا میں دین پر قائم رہے، اور اللہ تعالی ہمیں دین ہی پر استقامت عطا فرمائے، دین ہی پر خاتمہ فرمائے، اور ہماری قبر و حشر کی منزلیں آسان ہوں، اور ہم اللہ و رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہوں۔ عزیزان محترم، رد رافضیت کا یہ سلسلہ آگے بھی چلے گا۔ میری گزارش ہے کہ اس واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف سے اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ جوڑیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اہل سنت و جماعت پر سختی سے استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔